اپنی ماں بہنوں سے معافی چاہتا ہوں، مجھے پڑھنے کی اجازت دینا، شہزادی کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ حسین کی گود میں جب سکینہ آئی، حسین کی گود میں جب سکینہ آئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب نے سوال کیا، بھیا جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے تو یا اسے کوئی آسمانی تحفہ دیتا ہے یا بیٹی عطا کرتا ہے؟ فرمانے لگے میں اس بیٹی کو دیکھ کر نہیں رو رہا، بلکہ میں اس کی مظلومیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ زینب سوال کرتی ہے، بھیا وہ کیا؟ فرمانے لگے اس کے دن کم ہوں گے، سفر کی تکلیفیں زیادہ ہوں گی، اس کی عمر کم ہوگی، مصیبتیں زیادہ ہوں گی۔ مجھے کربلا کی تاریخ میں الحمدللہ 2-3 دن آپ کو اور علماء کو سنا ہے، 2 دن آپ سن چکے ہو۔ میں کئی زبانوں میں مجلسیں پڑھتا ہوں، کئی زبانوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا۔ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ سید سجاد نے مدینے میں کسی کو وضو کرتے دیکھا کہ وہ پانی بہت ضائع کر رہا ہے، رونے لگے۔ فرمایا پانی نہ ضائع کر مولا، رونا اگر غلطی ہے تو بتا دے، دوبارہ نہیں کروں گا، تیری قسم کھاتا ہوں۔ فرمانے لگے تو نے اتنا پانی بہا دیا جتنا میری سکینہ کو غسل کے لیے نصیب نہ تھا۔ جزاکم اللہ۔ آپ کو پتا ہے بچے 2 حالتوں میں ڈرتے ہیں، بچے 2 حالتوں میں ڈرتے ہیں، ایک واقعے کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، دوسرا واقعے کو سوچ کے ڈرتے ہیں۔ جب جب واقعے کا خیال آتا ہے ڈرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے، میرے ایک ایرانی خطیب نے یہ جملہ پڑھا، میں نے کتاب میں نہیں دیکھا پر جملہ بہت اچھا لگا، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سکینہ کی حالت یہ تھی کہ بار بار ہاتھ اٹھ کے کانوں تک آ جاتے تھے، اس لیے کہ سکینہ کو خیال آتا تھا پھر کہیں کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، پھر کہیں کوئی زخمی کان نہ چھوئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اندھیرے میں بچے زیادہ گھبراتے ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، آپ تو جانتی ہیں، اپنے نونہالوں کو سینے سے لگا کے سلاتی ہو۔ مجھے انصاف سے بتانا سکینہ سوئے تو کیسے سوئے؟ جزاکم اللہ۔ بھائی سید سجاد کی گود میں سر رکھ کے پوچھتی ہیں، بھیا بھیا میں امام کی پوتی، ہاں میری بہن، بھیا میں امام کی بیٹی، ہاں میری بہن، بھیا میرا بھیا امام، ہاں میری بہن، بھیا میں امام کی پھوپھی، ہاں میری بہن، بھیا یہ بتا مجھے وطن جانا نصیب ہوگا کہ نصیب نہیں ہوگا؟ سکینہ کی بات سنی سجاد خاموش ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں نا سجاد کیوں خاموش ہوئے؟ پر حسین کی بیٹی تھی، سمجھ گئی، کہتی بھیا اب نہیں پوچھوں گی کہ مدینہ جانا نصیب ہوگا یا نہیں نصیب۔ بھیا یہ بتا، بھیا یہ بتا پیاسوں پر پیاس کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا پیاس جب بڑھتی ہے ہونٹ سوکھتے ہیں۔ بولا جب اس سے زیادہ بڑھ جائے چہرہ سوکھتا ہے۔ بھیا جب اس سے زیادہ بڑھ جائے، اے میری بہن جب اس سے زیادہ بڑھ جائے جسم سوکھتا ہے، اور جب اس سے زیادہ بڑھ جائے بہن ہڈیاں گوشت الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ سکینہ نے ایک ہاتھ اٹھایا سکینہ نے ایک ہاتھ اٹھایا، فرمانے لگی بھیا میرے گوشت میری ہڈیوں سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھیا بتا پیاس جب اس سے زیادہ بڑھ جائے، فرمایا ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ بھیا جب اس سے زیادہ بڑھ جائے پیاس ہڈیوں میں آ جاتی ہے۔ فرمانے لگی بھیا تو مجھے غسل دینا، بھیا تو مجھے دفنانا، بھیا تو مجھے قبر میں اتارنا، پر قبر میں پہلے خود اتر جانا، زمین کو چھو کے دیکھنا، بھیا مجھے نرم زمین پہ دفنانا، پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ ہائے سکینہ،
اور مجھے دیکھو مصائب کا آخری جملہ پڑھنے جاؤ، مصائب کا آخری جملہ، بابا کو یاد کیا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے وضاحت نہیں کرنی، بابا کو یاد کیا، بھائی نے سر منگوایا، بھائی نے سر منگوایا، بیٹی کی گود میں سر آ گیا، اپنے باپ کے پیشانی سے خاک کو صاف کیا، زلفوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بھیا سید سجاد ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنبھال۔ حسین نے سجاد نے بابا کا سر لیا، سکینہ زمین پہ لیٹ گئی، فرمانے لگی بھیا اس سر کو میرے سینے پہ رکھ دے۔ سکینہ کیا کرے گی، بھیا رکھ دے۔ حسین کا سر سکینہ کے سینے پہ آیا، زلفوں پہ ننھے ننھے ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بابا تو زندہ تھا، میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا آخری بار میرے سینے پہ سو جا۔ اے بابا سکینہ سے جیا نہیں جاتا۔ جزاکم اللہ۔ آل محمد کا پہلا جنازہ، آل محمد کے گھر کی پہلی میت ہے۔ سکینہ کو غسالہ کے ساتھ ساتھ 3 ماؤں نے غسل دیا، پھوپھی بھی کھڑی، زینب بھی ماں، ام لیلہ بھی آتی ہیں تو فروا اٹھاتی ہیں، فروا غش میں آتی ہیں تو رباب اٹھاتی ہے، رباب غش میں آتی ہے تو زینب اٹھاتی ہیں۔ ایک بار زینب غش میں آئی، سید سجاد نے اٹھایا، پھوپھی اماں تو غش میں کیوں آئی میرے لال، یہ نہ پوچھ، آخری جملہ اپنے امام کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں، میرے بیٹے نہ پوچھ، پھوپھی اماں آپ کو حق کی قسم بتائی یہ بے ہوش کیوں ہوئی؟ اے میرے لال جب میں نے پہلا پانی میت پہ ڈالا پانی ختم ہو گیا، سکینہ کے بدن پر 3 پانی جسم پر ختم ہو گیا۔